دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، سمجھ رہے، اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کی، اپنے شوہر کی ہر بات مانی، تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اور اس کا خاوند اس کی زندگی میں اس سے خوش رہا تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ چیز جو ہے نا کہ ایک عورت کے اندر جو اصل کوالٹی ہونی چاہیے، نماز روزہ، سمجھ رہے، پڑھنے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلق نہ رکھنا، کسی اور مرد سے فضول باتیں، دل لگی کی باتیں نہ کرنا، کسی اور مرد سے کانٹیکٹ میں نہ رہنا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ شوہر، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر دبئی وغیرہ رہتا ہے یا عورت گھر میں اکیلی رہتی ہے، شوہر کام پہ جاتا ہے، تو کوئی عورتیں جو بہت بے باک ہوتی ہے تو پڑوس میں کوئی مرد ہے یا کوئی کزن بھائی کا آنا جانا ہے تو ان سے اس کے غلط تعلقات ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے نا، وہ حفاظت نہیں کر پاتی اپنی، یا کہیں مارکیٹ جا رہی ہے تو کسی دکان والے سے بات چیت اتنی ہنسی مذاق کر رہی ہے کہ اس سے کیا ہو گیا، ایک اٹیچمنٹ دھیرے دھیرے بڑھ گیا اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہو گیا، وہ دل لگی محبت میں بدل گئی اور پھر وہ ایک غلط اسٹیپ، ایک غلط کیا کہتے ہیں راہ پر عورت نکل جاتی ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے کہا نا کہ عورتوں کو جب بھی وہ بات کرے تو اپنی بات میں سختی رکھے، کسی غیر مرد سے بات کرنے میں، کسی بھی غیر مرد سے بات کرے تو سختی سے بات کرے، یعنی اس کے مزاج میں اتلانا لہرانا نہ ہو کہ دے دیجیے نا، کر دیجیے نا، اس طرح سے، سمجھتا ہے؟ یعنی ایک نارمل، ایک اس طرح سے ایک کڑک انداز میں، ایک روکھے انداز میں نارمل بات کرنا ہے ایک عورت کو، سمجھ رہے؟ تو کہا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اب حفاظت کون کرے گی اپنی، کیسے کر پائے گی؟ فضول یہاں وہاں نکلے گی نہیں۔ اسی لیے عورت کو کہا نا، کتاب میں آتا ہے روایتوں میں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ عورت کا گھر سے باہر نکلنا ہی فتنہ ہے، سمجھ رہے؟ یعنی صرف بہت مجبوری میں ہی ایک عورت باہر نکل سکتی ہے، جیسے شوہر کام پہ گیا ہے، بہت مجبوری ہے، راشن بھرانا ہے، بازار سبزی مارکیٹ لانا ہے تو نکلی ہے۔ اب تو یہ مزاج ہو گیا ہے کہ چلو ایک راؤنڈ مار کے آتی ہوں، منڈے کا سنڈے کا بازار لگائے، کیا ملتا ہے کچھ لے ہی لیتی ہوں، سمجھ رہے؟ کچھ لینا نہیں ہے، کپڑے میں کچھ لگانے کے لیے لینا نہیں ہے، بس کچھ مل جائے گا تو لے لیں گے، سمجھ رہے؟ اس کے لیے پورا 1-2 گھنٹہ مارکیٹ کا راؤنڈ لگ رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو فضول نکل رہی ہے، فضول چلو دوستوں سے ملیں گے، سہیلیوں سے ملیں گے، چلنا اپن اکثر ہوتا ہے نا، کالج کی بچیاں ہوتی ہے، کالج سے فارغ ہو گئی تو پھر چلو بہت دن ہو گیا، فرینڈس نہیں ملے تو یہ چائے کافی پہ، وہ شاپ پہ، وہ فلاں کافی شاپ پہ، سمجھ رہے نا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو اس طرح سے جانا ہوتا ہے نا، بار بار نکلنا ہوتا ہے، تو اکثر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کبھی ایسے جانا ہو فیملی وغیرہ کے ساتھ تو اکثر ایسا دکھتا ہے کہ کالج کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی گروپ بنا کے خوب اٹھلا رہی ہے، کہکہائے لگا رہی ہے وہیں پہ، تو وہ برا لگتا ہے نا، اچھی بات نہیں ہے اس طرح سے کرنا ہوا۔ مرد بھی بیٹھے ہیں تو ساری لڑکیاں وہاں اٹھلا رہی ہے، بات کر رہی ہے، ایک تالیاں بجا رہی ہے، ایک ہاتھ تالی مار کے بات کری، تو سب بری چیز ہے، سمجھ رہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے، شیطان کھیلتا ہے، کیا ہوتا ہے، شیطان اس سے پھر کھیلتا ہے، پھر غلط راہ پر انسان گامزن ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے عورت کا باہر نکلنا ہی فتنہ ہے، عورت نکلے ہی نہیں گھر کے باہر، بہت مجبوری میں اگر نکلتی ہے تو بہت پردے میں نکلے عورت باہر، سمجھ رہے؟ اور نگاہوں کو نیچی رکھ کر، اور بات اگر کسی مرد سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے، ظاہر سی بات ہے خرید و فروخت کرنا ہے تو سامان لینا ہے، سودا سلف لانا ہے، تو سامنے مرد ہے تو اس سے تو بات کرنی ہوگی نا، بھی کتنے کا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تو اس سے جو بھی بات کرنی ہے تو 2 ٹوک الفاظ میں بات کرنا ہے، زیادہ لمبی بات چوڑی کرنا نہیں ہے، دے دو نا، میں تو آپ کی کسٹمر ہوں، خوب اٹھلا کر بات نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے؟ تو خوب ہنسی مذاق کرنا ان سے، اس طرح سے یہ سب بہت بری چیز ہے۔ تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح کرے گی، بار بار باہر نکلے گی، بار بار دروازے پہ بغیر نقاب کے آئے گی، سبزی والا آ رہا ہے، دودھ والا آ رہا ہے، نقاب کے بغیر بار بار وہ
بات کر رہی ہے, لے رہی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط راہ پر چلی جائے عورت. سمجھ رہے, بار بار دروازہ کھلا رکھی ہے, پردہ دروازے پہ لگا نہیں ہے, سامنے گھر والے گھر میں مرد رہتے ہیں, بار بار ان کی نگاہیں اس عورت پر پڑ رہی ہے, اترتے چڑھتے سیڑھی لوگ آتے جاتے ہیں تو پردہ ہمارا لگا ہوا نہیں, دروازہ ایک ڈور لگا, ایک ڈور بند ہے, تو بار بار مردوں کی نگاہیں اندر جا رہی, تو اس سے بھی غلط وہ ہوتا ہے نا, امپریشن آتا ہے, یعنی غلط نگاہیں اندر آ رہی ہے, انسان کی بھی نگاہیں جا رہی ہے, کسی کی کیا نیت ہم نہیں جانتے. اسی طرح سے کھڑکی میں عورت کھڑی ہوتی ہے, ادھر ادھر جھانک رہی ہے کھڑی ہو کر, یہ بھی غلط ہے. بغیر پردے کے ہم اتر کے بھی نیچے ہی تو ہے, بازو میں تو ہے دکان, اور بغیر نوسپیس کے چلے دکان میں, کتنی بری بات ہے. ہماری استاذہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر بھی جانا ہے نا, تم نقاب پہن کے جاؤ. یہ ایمان والی عورت کا ایمان ہے. بولے اس وقت جاتا جاتا ایمان کیا, تو تم سوچو کہ بھئی یہیں تو جانا ہے فرسٹ فلور پر, تو میں خالی دوپٹے سے منہ ڈھک کر فرسٹ فلور پر اتر جاؤں, ایسا نہ ہو. سمجھ رہے, یعنی تمہارا ایمان اتنا ہونا چاہیے, تمہارا پردہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. سمجھ رہے, تو یہ حفاظت ہے. اگر ہم نے اس طرح نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا, شیطان ہمیں اچک لے گا, یا کوئی اور کسی اور کو شیطان اچک لے گا, اور اس کے ذریعے ہم شیطان کا کھلونا بن جائیں گے. تو وہی کہا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. آنکھ سے آنکھ ملتی ہے, دل میں اترتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت اگر انسان نہ کر سکا, یعنی زنا جسے کہتے ہیں, پھر وہاں تک کی نوبت آ جاتی ہے نا. تو ایک عورت اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے. اللہ کے نبی کہہ رہا ہے اس کے بعد شوہر کی فرما بردار بھی ہو. اچھا, شرمگاہ کی حفاظت کرے, کسی غیر مرد سے تعلق نہیں ہے, نہ آنا جانا ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, روزہ بھی رکھتی ہے, لیکن شوہر سے فرما برداری ہی نہیں ہے. میں اب میری مرضی, میرا دل بولے گا میں اپنی امی کے گھر جاؤں, کیا کرنا ہے, وہ بھی میری امی ہے, میں جاؤں گی, بات ہی نہیں سن رہے. شوہر بول رہا ہے مجھے یہ بنا دو, وہ بنا دو, میں نہیں بناتی ہوں, میں اتنا سب نہیں کروں گی, وہ شوہر سے الجھے, فرما برداری نہ کرے. سمجھ رہے, شوہر قریب آنے کے ہے تو وہ چھٹک کے دور چلی جائے. تو یہ ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں جو زندگی میں ہوتی ہے, تو کہا کہ یہ ساری چیزیں بھی نہ ہو, شوہر کی فرما بردار ہو. سمجھ رہے, نہیں بھی حدیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے یا پھر آئے گی آپ لوگوں کو, کہ اگر شوہر کہے کہ فلاں پہاڑ کو فلاں پہاڑ کی جگہ کر دو, اور فلاں پہاڑ کو فلاں پہاڑ کی جگہ کر دو, تو عورت اس طرح کرے. یعنی اتنا زیادہ ایک عورت کو شوہر کی فرما برداری کرنے کا حکم ہے. بس حرام اور ناجائز کاموں میں فرما برداری نہ کرے, باقی ہر کام میں شوہر کی فرما برداری کرنا ایک عورت کا کے پر ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر شوہر کہتے ہیں نا تجھے تیرے ماں باپ کے گھر زندگی بھر نہیں جانا ہے, تو بیوی رو کر رہ جائے, بھلے دل دکھ جائے اس کا, وہ کوڑے, لیکن شوہر کی اس بات کو بھی اسے ماننا ہوگا. آپ کو کیا آپ وہ ماں باپ ہے تو بھی, ہاں تو بھی شوہر کے آگے اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر بس شوہر ہے, اس کے آگے پھر ماں باپ بھی. شوہر نے کہہ دیا نہیں جانا تو نہیں جانا ہے. سمجھ رہے, اب ایسا نہیں کہ ماں باپ سے ملے تو پھر روکھے انداز سے ملے, یہ نہیں بتا رہی ہوں میں. آپ لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھلے اللہ سے مانگے, اپنے شوہر کی نرمی, اپنے شوہر کے لیے نرمی مانگے, اللہ سے رحم مانگے, اللہ سے راستے کھلنے کی دعا مانگے, لیکن فی الحال شوہر نے منع کیا تو نہ جائیں. اب ہم لڑ جھگڑ کے جائیں گے, نہیں, اسلام میں ماں باپ کا بڑا حق ہے, میں تو چلی اپنے اماں کے گھر, تو ایسے نہیں ہوگا. سمجھ رہے, تو کہا کہ یہ ساری کوالٹیز میں نے آپ لوگوں کو گنوائی نا, کیا کیا, نماز بھی پڑھتی ہو, روزہ بھی رکھتی ہو, یعنی ایمان والی عورت ہو. سمجھ رہے, اس کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنی بڑی بات ہو گئی. سمجھ رہے, پھر کہا کہ وہ عورت جو شوہر کی بڑی فرما بردار تھی, اس کی خدمت گزار تھی, اور شوہر بھی اس سے بڑا خوش تھا کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے. بسا اوقات دیکھیں شوہر ہے نا, کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں, اکثر ایسے لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بیوی کی روز روز کی چک چک سے پریشان ہو جاتے, مجھے دیکھے نہیں, مجھے ٹائم نہیں دیے, اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے, مجھے فلاں جگہ لے کے نہیں گئے, مجھے فلاں جگہ گھمانے نہیں گئے, اور روز شوہر آئے تو کھٹ پٹ جھک جھک, کھٹ پٹ جھک جھک, یہی معاملہ ہے. تو شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میری جو ہے نا تسلی کا سامان بنے. سمجھ رہے, میری غمخوار ہو. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک نیک بیوی کیسی ہوتی ہے. اب یہ آئے تو روز کی کٹ کٹ گھر میں, روز کی جھک جھک گھر میں. سمجھ رہے, روز کچھ نہ کچھ لے کے وہ شوہر سے الجھے, جھگڑے, بحث کرے, تو شوہر بھی پھر ایسی بیوی سے پریشان ہو جاتا ہے. سمجھ رہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو کہا کہ
جو شوہر اپنی بیوی سے خوش رہے، یعنی ایسا خوش کہ اگر اس سے کہا جائے کہ تو خوش ہے تیری بیوی اتنی اچھی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر سکتا ہے، تو کیا ہاں بالکل میری بیوی تو بہت اچھی ہے، میرا بڑا خیال رکھتی ہے، کوئی جھک جھک نہیں، کوئی کھچ کھچ نہیں، سمجھ رہے؟ میں دن بولوں تو وہ دن بولے، میں رات بولوں تو وہ رات بولے، میری خدمت گزار ہے، میرے بچوں کا اتنا اچھا خیال رکھتی ہے، میرے گھر کو صاف صفائی رکھتی ہے، پیسے کو فضول ویسٹ نہیں کرتی ہے، برابر سے صحیح طریقے سے خرچ کرتی ہے، میرے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے، میرے خاندان والوں کا خیال رکھتی ہے، کہاں لینا کہاں دینا ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. جس شوہر نے یہ کہہ دیا تو سمجھ جاؤ اس کی بیوی اچھی ہے. اب آپ کہو گے آپا کوئی شوہر ایسا نہیں بولے، بھلے ہمارے منہ پہ نہ بولے، لیکن ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اس طرح بولتے ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں کہ میرے شوہر ایسا نہیں بول رہے. تو کہا کہ وہ شوہر بلا شبہ جنت میں، وہ بیوی بلا شبہ اگر وہ مر گئی، وہ عورت شوہر کے سامنے ہی، یعنی شوہر کی زندگی میں ہی، اور شوہر اس سے راضی تھا، تو اللہ کے نبی کہہ رہے بلا شبہ وہ جنت میں داخل ہوگی. تو شوہر راضی ہو اپنی بیوی سے کہ وہ فضول کسی کے یہاں جاتی نہیں ہے، فضول ادھر ادھر عورتوں میں بیٹھ کے گپ شپ نہیں کرتی، بہت اچھی ہے میری بیوی، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے نا، امانت دار ہے، پیسے بغیر اجازت لیتی نہیں ہے، میرے پیسوں کو فضول خرچ کرتی نہیں ہے. تو بہت ساری کوالٹیز جو ایک شوہر اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے. پاک صاف رہتی ہے، پاک باز رہتی ہے نا، سلیقے سے رہتی ہے، اپ ڈیٹ رہتی ہے، اور جوڑا باندھ کے گھر میں چل رہی ہے، میکسی میں، ٹی شرٹ میں، ٹریک میں، پورا دن اسی میں گزر گیا. ایسا نہ ہو، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کو اور بھی آگے کی جو ہے ایک عورت کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے زندگی اللہ نے رکھی تو میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گی. سمجھ رہے؟ تو یعنی ایک یہ بات اچھے سے سمجھ لیں اور یہ اپنی گتھی یہ اپنے اندر دماغ میں گھول کے پی جائے. وہ مرد جو بیوی اس سے جھک جھک کرے، سمجھ رہے، کہ یہ نہیں دیے، وہ نہیں دیے، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، روز کی کچ کچ، روز کی جھک جھک، جھگڑا کرے، منہ بنا کر بیٹھ جائے. شوہر جیسی گھر میں ہے تو وہ منہ بنا کے بیٹھ جائے، کیا ہوا ہے لیٹ آئے ہو، کیا ہوا ہے مجھے ٹائم نہیں دیے، ہر بات میں منہ بنا دے. اب منہ بنانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا، اب ذرا تھکا آ رہا ہے وہ منہ بنائے بیٹھی ہے. سمجھ رہے؟ بسا اوقات کبھی محبت میں انسان روٹھ جاتا ہے، لیکن یہ روزی کا روٹھنا تو یہ محبت شوہر کو کیا لگتی ہے؟ بھاری لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شوہر باہر تھک ہار کے آیا ہے، وہ اپنی بیوی کا مسکراتا چہرہ اور ایک گرما گرم اچھا ٹیسٹی کھانا کھانا چاہتا ہے. سمجھ رہے؟ اور اس میں اگر وہ چھک چھک جو ہوئے اور کھانا گرم نہ ہو، اچھا کھانا وقت پہ نہ ہو، باسی تباسی کھانا کھلائے شوہر کو،